جی آنریبل سینیٹر دلاور خان پلیز. اب محسن صاحب اب سننے کا بہت حوصلہ رکھیں نا, حوصلہ رکھنا ہے سننے کا یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رکھیں جی ایکٹنگ چیئرمین صاحب. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویسے بلنک کر رہا ہے جی. تھینک یو. میں جناب جی چیئرمین صاحب, مجھے بہت افسوس سے کہنا جلدی پڑتا- 1 منٹ جی. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ محسن عزیز صاحب نے بالکل میرے ذات پہ اٹیک 2-3 دفعہ کیا کہ وہ چلا گیا عمرے پر, اور اس وقت کا گناہ میرا خیال میں کہ گناہ صاحب کیے ہوں گے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ جلیل سے بھی ذلیل بنے گا, اتنا شریف آدمی کہ وہ میرے ذات پر ذاتی اٹیک کرے گا. اور چیئرمین صاحب, میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہی جلیل تھا جس کے ان گناہوں میں ہم لوگ شریک تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم اپنے گناہ دھو لو, یہی کام یہ کرتے رہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا منتیں. سن لیں آپ, کیوں آپ کو کیا مسئلہ ہے فوزیہ صاحبہ, پلیز سن لیں جی. محسن عزیز تو مجھے منتیں کرتا تھا کہ سر آپ ابھی سن تو لیں نا کہ تقریر. کمیٹی کے میٹنگ میں آ جاؤ جی اور آپ سن میرا لیں. یہ گناہ دھو لو. میں سر آپ سن لیں, سن تو لیں کم از کم سر محسن. میں گزارش کر رہا ہوں, اگر ذاتی اٹیک کی بات ہے تو مجھ سے پھر کوئی اور ذاتی اٹیک بہتر نہیں سمجھتا کہ میں ذاتی اٹیک کروں گا. محسن عزیز صاحب سے بہت ادب سے میرا یہ گزارش ہے کہ میں عمرے کے لیے جاؤں, یا کل آپ گئے تھے, آپ نے کون کون سے گناہ دھو لیے ادھر, وہ بھی ہاؤس کو بتا دیں. میں گناہگار ہوں. سر اس دن ہمارے سامنے یہی بل آیا اور میں نے سارے معزز ممبران سے جو موجود تھے اس سے پوچھا کہ اس کمیٹی کے سامنے یہی فائنانس بل آیا ہے, آیا آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا آپ کا اپنا آرا جس کا بھی ہے وہ اس پر کمنٹس کریں. سب دوستوں کو موقع دیا نمبر وائز, اور محسن عزیز صاحب کو 2 دفعہ اسی کمیٹی میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے پڑا, اور کیٹیگری کے لیے اس نے کہا کہ میں اس بل کو ریجیکٹ کرتا ہوں. مہربانی. موشن پہ جی بات کسی نے کرنی ہے, جنہوں نے موورز ہیں نہیں کر رہے ہیں جناب, کر رہے ہیں سر. جی فیڈرل منسٹر صاحب موشن تو موو کرنے دیں, جو موشن تو موورز پہلے بات کریں گے سر. جی آنریبل فیڈرل منسٹر فار لا پلیز. سر آپ نے کہہ دیا تھا, مقصد یہ تھا کہ جو آج سرج ہے ملک میں دہشت گردی کی, یہ ٹکڑے پھاڑنے سے, کاغذ پھاڑنے سے اور یہاں پہ بلند آواز میں باتیں کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ایک دہشت گردی کی لہر جاری ہے ملک میں, پلیز تشریف رکھیں. جو دہشت گردی کی لہر ہے اور افواج پاکستان اس سے نمٹنے کے لیے, اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اس سے نمٹنے کے لیے جس جواں مردی سے لڑ رہی ہیں, مقصد تو یہ تھا کہ اس کو ہم نے اوور شیڈو کر دیا اپنے پولیٹیکل ایشوز کے ساتھ, اور آج قوم کو اس ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے, اس ملک کو اندرونی خلفشار جو کہ دہشت گردی کے ناسور کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے, اور بیرونی یلغار بھی میں کہوں گا, کیونکہ آج جو چیلنجز پاکستان فیس کر رہا ہے اس میں پچھلے ادوار میں کیے گئے کچھ فیصلے بھی ہیں. ہمیں یہ بات بالکل ماننی چاہیے, جہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کا ادراک کر کے ہی آگے چلا جاتا ہے. پچھلے سال بلکہ 2021 میں جب افغانستان سے انخلا ہوا نیٹو فورسز کا, اس وقت ان کیمرہ بریفنگز بھی ہوئیں, سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ دی گئی قومی اسمبلی میں, جس میں سینٹ کے معزز اراکین اور قومی اسمبلی کے اراکین بھی تھے, اور ان بریفنگز میں جب یہ بات آئی کہ جب نیٹو فورسز یہاں سے چلی جائیں گی افغانستان سے تو اس کے بعد کے کیا کیا چیلنجز ہوں گے,
ان میں ایک بات جو وہ ایلیمنٹس ہیں ملیٹنٹس جو پاکستان سے جا کر افغانستان میں اس جنگ میں شریک تھے ان کی واپسی کے بارے میں بھی خدشات تھے اور اندیشے تھے، اور یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ اس وقت کی حکومت نے اس بات پہ حامی بھری کہ تحریک طالبان پاکستان سے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے جائیں۔ ہم اس وقت ان بینچز پہ بیٹھتے تھے اور آن ریکارڈ ہم نے اس آئیڈیا کی مخالفت کی، نہ صرف فلور آف دا ہاؤس پہ بلکہ جو میٹنگز ہوئیں اس بارے میں ان کے اعلامیے میں بھی یہ بات پورے لفظوں میں نہیں لکھی گئی، لیکن یہ بات ضرور آئی کہ اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اور ہمارے معزز اراکین پارلیمان نے، اپوزیشن لیڈر نے، اس وقت کے پارلیمانی جماعتوں کے لیڈران نے یہ بات کھل کے کہی کہ جو لوگ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، جن لوگوں نے اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، ان کی اگر ریاست دوبارہ مہمان نوازی نہ کرے تو یہ بہترین حل ہوگا۔ اس کے باوجود یہ فیصلے ہوئے، کس طرح سے ان لوگوں کو واپس لایا گیا، یہاں پہ آباد کیا گیا، اور آج ہم جو اپنے نوجوان بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو پشاور میں، کراچی میں، ڈیرہ غازی خان میں، میاں والی میں، خانے وال میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ سارے تانے بانے وہیں سے ملتے ہیں۔ تو ریزولوشن تو اس لیے لے کے آئے تھے کہ آج بھی سب کو یک آواز ہو کر ان یونیسنس اس ریاست کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کے تحفظ کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کی سالمیت کی بات کرنی چاہیے، اور قوم کو متحد ہو کر دہشت گردی کے اس ناسور کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ لوگوں میں کیا میسیجز ہم دے رہے ہیں جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور اس طرح کے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے یہ جو ہم نے ماحول کھڑا کر رکھا ہے ایوان کا، کیا پاکستان کے عوام ہمیں دیکھ نہیں رہے؟ کیا لوگ ہمیں جج نہیں کرتے کہ پاکستان کتنے نازک دور سے گزر رہا ہے؟ افواج پاکستان اور ہماری جو صوبوں کی پولیس فورسز ہیں ان پہ کس طرح سے خونی حملے ہوتے ہیں، اور وہ کس بہادری اور جواں مردی کے ساتھ اور کس ولولے اور حوصلے کے ساتھ اس جنگ کا پچھلے 30 سال سے بلکہ 40 سال سے مقابلہ کر رہے ہیں، جس میں ایک دفعہ پھر اب تیزی آئی ہے۔ تو مقصد تو یہ تھا کہ ہم ایک اچھے ماحول میں اس پہ بات کریں، اور ایک متفقہ جو ریزولوشن ہے وہ جاری ہونی چاہیے۔ لیکن جس طرح کا ماحول یہاں پہ ہے، یہ میں آئی لیو اٹ اوپن ٹو ہاؤس کہ اس پہ آج بات کرنی ہے کہ اس کو آگے لے جایا جائے اور اس پہ تفصیلی بات ہو جائے۔ یہ جو طریقہ کار ہے جناب چیئرمین، یہ تکلیف دہ ہے۔ یہ اور دوسری بات، ان کے سوال کا جواب دے دوں، جب یہ ریزولوشن موو کی گئی تھی کچھ میٹرز ایسے تھے جو کہ جن کی تاخیر کی وجہ سے مفاد عامہ کے لیے اچھا نہیں تھا لوگوں کے لیے، وہ اس میں لکھا گیا تھا کہ in order to discuss these issues and to carry out some legislative business house بلایا جائے۔ اس میں کوئی شب خون والی بات نہیں ہے، کوئی انہونی نہیں ہے، یہ پریکٹس رہی ہے اس ہاؤس کی۔ بہت شکریہ۔ تو اس پہ میرے سر خیال یہ میں پہلے موورز یہ اگر موشن چل رہا ہے سر، ایک لمبی گفتگو ہے، سر میرا اگر خیال تھا کہ آج شروع کر لیں، پھر جیسے لیکن سر یہ اب شروع یہ نہیں ہو رہی ہے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کوئی ہاؤس کا مجھے جو ماحول تھا ماحول مجھے تو، اور ویسے بھی جو I will now read out the prorogation order in exercise of the powers conferred by clause 3 of the article 54 read with article 61 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on Wednesday the 19th April 2023